دلاور خان کہہ رہا تھا کہ تمہارا لشکر میں پھر سے آ جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پھر شاید تم عبداللہ کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو، لہٰذا اس اعتماد کو کام میں لاتے ہوئے کسی روز بڑی رازداری کے ساتھ عبداللہ کے خیمے میں داخل ہونا اور اس کے دل میں خنجر اتار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دینا۔ اس نے مجھے یہ رقم پیشگی دی تھی اور کہہ رہا تھا کہ یہ رقم رکھ لو، اگر تم نے عبداللہ کا خاتمہ کر دیا تو اتنی ہی مزید رقم میں تمہیں فراہم کر دوں گا۔ کامنی کے اس انکشاف پر عبداللہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کچھ دیر تک بڑی غور اور چپتی نگاہوں سے کامنی کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، دیکھ کامنی، اگر تو واقعی نقدی کی ضرورت محسوس کرتی ہے تو یہ نقدی بھی رکھ، اور اگر تجھے موقع ملے تو مجھے قتل بھی کر دینا اور دلاور خان سے اتنی رقم اور حاصل کر لینا۔ عبداللہ کے اس انکشاف سے کامنی بیچاری کے چہرے پر اداسیاں اور غم بکھر گئے تھے، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ گلوں اور شکووں سے بھرپور انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ ڈبڈباتی آنکھوں، ٹوٹتی بکھرتی اور ڈوبتی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، آپ کی جان کے مقابلے میں یہ رقم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر کوئی مجھے دنیا بھر کی بادشاہت بھی عطا کر دے تو میں اس پر بھی لات مار دوں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی نقدی پر جو مجھے آپ کی جان کے عوض مہیا کی جا رہی ہو۔ میں نے دلاور خان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا کام کرنے کی کوشش کروں گی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ مطلع کرنے آئی تھی کہ آپ دلاور خان اور اس کے ساتھیوں سے محتاط رہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں آپ کی گود میں پڑا ہوا ایک بے ضرر ہار ہوں، جسے آپ چاہیں تو گلے میں ڈال لیں، نہ چاہیں تو پاؤں سے مسل کر آگے نکل جائیں۔ میں آپ کے لیے بے ضرر ہوں۔ شاہ پسند، کامنی اب بھرت پور کی راجکماری نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان لڑکی کی حیثیت سے آپ کی خادمہ اور آپ کی لونڈی ہے، اور اپنے آقا اور اپنے مالک کی حفاظت کرنا ایک خادمہ اور لونڈی پر فرض بنتا ہے۔ کامنی کی اس گفتگو کے بعد تھوڑی دیر عبداللہ اسے بڑے غور اور انعماق سے دیکھتا رہا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھ کامنی، اب تو واقعی حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو تبدیل کر چکی ہے۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے دلاور خان کی سازش سے آگاہ کیا۔ دیکھ، نقدی کی یہ تھیلی تو اپنے پاس رکھ، تیرے کام آئے گی، اور جا اپنے خیمے میں جا کر آرام کر۔ اس پر کامنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کا احسان ہے کہ آپ مجھے راجکماری کے بجائے کامنی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ آپ نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لشکر میں میری کوئی ضرورتیں ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی موقع پر مجھے نقدی کی ضرورت ہوئی تو میں آپ سے مانگ لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی کامنی اٹھ کر اپنے خیمے میں چلی گئی۔ کامنی کو اپنے خیمے میں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دلاور خان ایک بار پھر اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ کامنی نے دیکھا اس کے چہرے پر نفرت اور بے پناہ غصے کے آثار تھے۔ اسے دیکھتے ہی کامنی کھڑی ہو گئی، بڑے غصے اور ناپسندیدہ سے انداز میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ دلاور خان نزدیک آیا اور قہر بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم ہمیں بیوقوف بنا کر یہاں رہ سکو گی؟ اگر تم ہمارے ساتھ دھوکہ یا فریب کرو گی تو یاد رکھو، اس لشکر میں نہ تمہاری جان نہ تمہاری عزت محفوظ رہ سکے گی۔ عبداللہ کے خیمے میں جا کر جو تم نے گفتگو کی ہے اس ساری گفتگو کی مجھے خبر ہو گئی ہے۔ تم نے اسے نقدی کی وہ تھیلی بھی پیش کر دی ہے جو میں نے تمہیں دی تھی۔ اس پر یہ بھی انکشاف کر دیا ہے کہ میں نے تمہیں اس کے قتل کی ترغیب دی ہے۔ دلاور خان کے اس انکشاف پر کامنی بیچاری پیلی ہو کے رہ گئی تھی، کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ دلاور خان پھر بولا، دیکھ کامنی، یہ مت سوچنا کہ تم اپنی منمانی کر سکو گی۔ میں سمجھتا ہوں تم عبداللہ سے انتقام لینے کو فراموش کر چکی ہو اور اس سے محبت کرنے لگی ہو، لیکن یاد رکھو یہ محبت تمہیں مہنگی پڑے گی۔ تم یہ سوچ رہی ہو کہ مجھے تمہاری اور عبداللہ کی گفتگو کا کیسے علم ہوا، تو سنو، عبداللہ کے خیمے کے سامنے جو پہرا دینے والے سپاہی ہیں
انہی میں سے کچھ میرے خاص آدمی ہیں۔ انہی میں سے ایک آدمی نے مجھے تمہاری اور عبداللہ کی گفتگو کے ایک ایک لفظ سے آگاہ کر دیا ہے۔ دیکھ کامنی، تیرے لیے بہتر یہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو وہ کر گزر۔ اب تو عبداللہ کے قتل کے لیے نقدی قبول کر چکی ہے۔ اب تم پر یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم اپنی جان اپنی عزت دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گی، اور ہمارے مقابلے میں یہ عبداللہ بیچارہ تمہاری کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ دلاور خان کی اس گفتگو سے کامنی بیچاری پریشان، اداس، افسردہ اور ملول سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کے پاس شاید الفاظ ختم ہو گئے تھے کہ جنہیں استعمال کر کے وہ دلاور خان کو کوئی جواب دیتی۔ عین اسی وقت طوفانی انداز میں عبداللہ اس خیمے میں داخل ہوا۔ کامنی نے دیکھا اس لمحے عبداللہ کی آنکھیں ٹھہرے وقت کے جلال میں آچین لاوے اور چہرہ گرسنا رگوں میں آگ کی طرح جوش مارتے خون جیسا سما پیش کر رہا تھا۔ پھر طوفانی انداز میں عبداللہ آگے بڑھا۔ اتنی دیر تک دلاور خان بھی مڑتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا۔ عبداللہ کو یوں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر دلاور خان کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ عبداللہ قریب آتے ہی اولوں کی طرح برس پڑا اور دلاور کے منہ اور جسم کے دوسرے حصوں پر اس نے تمانچے اور گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ عبداللہ کے مقابلے میں دلاور خان اپنے آپ کو انتہائی بے بس اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ پھر عبداللہ نے دلاور خان کو اٹھا کر خیمے میں پٹک دیا اور پاؤں کی ٹھوکریں لگاتار اس کے پیٹ، پیٹھ اور جسم کے دوسرے حصوں پر لگانے لگا تھا۔ کامنی بھاگ کر آگے بڑھی۔ فکر مندی میں اس نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کھینچتے ہوئے کہا، بس کیجئے، مر جائے گا۔ اس پر عبداللہ خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ایسے بے غیرت اس قدر جلدی نہیں مرا کرتے۔ اس کے بعد عبداللہ نے بستر کی ایک چادر اٹھائی اور اسے دلاور خان کے گلے میں پندے کی طرح ڈالا اور دلاور خان کو گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ عین اسی وقت خیمے کے سامنے برخودار خان نمودار ہوا۔ وہ یہ سارا سما دیکھتے ہوئے دھنگ رہ گیا تھا۔ عبداللہ کے ساتھ کامنی بھی اپنے خیمے سے باہر نکل آئی تھی اور عبداللہ کے پیچھے پیچھے ہو لی تھی۔ برخودار شاید معاملے کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا، لہٰذا وہ کامنی کے قریب آیا۔ بڑی شفقت، بڑی نرمی میں، پدرانہ محبت میں وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اس سے تفصیل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ کامنی کے ساتھ وہ عبداللہ کے پیچھے پیچھے بھی جا رہا تھا۔ دلاور خان کو گھسیٹتا ہوا عبداللہ اسے اس کے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں پہلے سے زال بیگ پوپلزئی، جمال خان اور عبدالخالق بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ دلاور کو لے کر خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی گردن کے گرد لپیٹی ہوئی چادر اس نے ہٹا کر اپنے کندھے پر رکھی۔ پھر دلاور کی پیٹھ پر اس نے بڑی قوت سے لات ماری کہ دلاور بیچارہ لڑکھڑاتا ہوا زال بیگ پوپلزئی کی گود میں جا گرا۔ اس موقع پر عبداللہ جوش مارتی ہوئی آگ کے سے انداز میں ان چاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو زخموں پر تفرید کے ٹانکے لگانے والو، آج تم نے کامنی کو نقدی کا لالچ دے کر میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے، میں تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ آئندہ پھر اگر ایسا کوئی دھوکہ اور فریب یا خونی کھیل تم نے کھیلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں بیرم خان کا بیٹا رات کی تاریکی میں تم چاروں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، جب میری تلوار تم لوگوں کے خلاف بے نیام ہوگی تو وہ صرف تمہاری گردن ہی نہیں، تمہاری تلواروں کو بھی کاٹ کے رکھ دے گی۔ سن رکھو غداری کی دہلیز پر رقص کرنے والو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم چاروں کے خلاف اپنی تلوار بے نیام کروں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ جب ان کے خیمے سے نکلا تو اس نے دیکھا خیمے کے دروازے پر کامنی کے ساتھ برخودار خان بھی کھڑا ہوا تھا۔ عین اس موقع پر برخودار حرکت میں آیا۔ لشکر کے کچھ سپاہی یہ ہنگامہ دیکھتے ہوئے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ برخودار نے فوراً انہیں حکم دیا کہ ان چاروں کے خیموں پر پہرا دینا شروع کر دیں اور ان میں سے کسی کو بھی بھاگنے نہ دیں۔ اس پر عبداللہ برخودار کے قریب آیا اور نرمی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، برخودار میرے محترم، معاملے کو جانے دو، رفع دفع ہو جانے دو۔ اس پر برخودار بڑی پدرانہ شفقت میں کہنے لگا، عبداللہ میرے بیٹے، اب تو خاموش رہے۔ میرے بیٹے، میرے بچے
انہوں نے تیرے قتل کا منصوبہ نہیں بنایا بلکہ میرے شاہ ولی خان اور خود پاشا کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، اس لیے کہ ہم تینوں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، لہٰذا تو اب خاموش رہ، دیکھتا جا میں ان کے ساتھ کیسے نمٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برخودار تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عبداللہ نے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ کامنی عبداللہ کے ان الفاظ پر خوش ہو گئی تھی، چپ چاپ وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو کامنی اس کے خیمے کے دروازے پر رک گئی۔ عبداللہ جب خیمے کے وسط میں جا کر کھڑا تھا تب کامنی نے دروازے پر ہی کھڑے رہتے ہوئے پوچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں؟ اس پر عبداللہ کسی قدر نرمی اور محبت ملی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اس کے لیے تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تم جب چاہو میرے خیمے میں آ سکتی ہو۔ عبداللہ کا یہ جواب بھی کامنی کے لیے نیا اور انوکھا تھا۔ کامنی تھوڑی دیر تک عبداللہ کے سامنے بالکل بصیرت کی بند راہوں کی طرح بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، شاہ پسند، خدا کے لیے بتائیے کہ میں کیسے آپ کو یقین دلاؤں کہ میں آپ کے لیے بے وفا نہیں ہوں، جانثار ہوں۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا طریقہ ہوتا، میں آپ کو اپنا دل چیر کر دکھلا سکتی، آپ پر ثابت کر سکتی کہ آپ کی خوشی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اگر کوئی ایسا لمحہ آیا تو آپ دیکھیں گے میں اپنا تن من دھن، غرض یہ کہ اپنی ذات کی ہر چیز آپ پر نچھاور کر دوں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی جب تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی تو عبداللہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ کامنی، تو کسی خوش فہمی یا کسی روگ اور کسی وسوسے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی میں تمہارے متعلق کوئی بد اعتمادی رکھتا ہوں۔ ان الفاظ کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ عبداللہ کے ان الفاظ نے کامنی کی حالت یکسر بدل کے رکھ دی تھی۔ عبداللہ کے یہ الفاظ سن کر اس کی چشم نرگس میں چاندنی کی لطیف ہلچل برپا ہو گئی تھی۔ پھر کامنی مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، شاہ پسند، صرف ایک بار اور کہیے کہ آپ کو مجھ پر اعتماد اور بھروسہ ہے۔ پھر نہ جانے اچانک اسے کیا ہوا، یکدم وہ آگے بڑھی اور لگاتار کئی بوسے اس نے اب شاہ پسند کے پاؤں کو دیے تھے۔ عبداللہ نے یکدم اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لیا، کامنی کو اس کے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا، پھر وہ احتجاج کرنے کے انداز میں کہنے لگا، کامنی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میرے پاؤں کو چوم کر میرا شکر گزار اور ممنون ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ اب تم میری دشمن نہیں رہی۔ اس پر کامنی سیدھی ہو کر بیٹھی، اپنے لبوں پر اس نے گہری سلگتی مسکراہٹ بکھیری، پھر وہ اپنی آواز کی پوری شیرینی اور مٹھاس میں کہنے لگی، اب جب کہ آپ مجھے معاف کر چکے ہیں اور مجھ سے نفرت بھی نہیں کرتے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں۔ اگر آپ ناراض اور خفا نہ ہوں تو اس موقع پر میں آپ سے دو باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جواب میں عبداللہ نے بڑی نرمی اور اپنائیت میں کہا، پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کامنی کہنے لگی، پہلی بات تو یہ بتائیے کہ آپ کی حفاظت کے لیے ایسے پہرے دار کیوں ہیں جو اندر ہی اندر دلاور خان سے ملے ہوئے ہیں؟ اس پر عبداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں دھوکہ اور غلط فہمی ہوئی ہے کامنی۔ میرا وہ پہرے دار جس کے متعلق دلاور نے کہا تھا کہ وہ اس کا آدمی ہے، وہ میرے لیے انتہائی مخلص اور بھائیوں جیسا جانثار ہے۔ اس نے دلاور خان کے ساتھ ساز باز اس لیے کی کہ پتہ چلے کہ دلاور خان کیا کرنا چاہتا ہے، اور جس وقت اس سے اطلاع پا کر دلاور خان تمہارے خیمے کی طرف گیا تھا، اس نے مجھے اطلاع کر دی تھی کہ دلاور خان تمہارے خیمے میں گیا ہے، لہٰذا اسی کی اطلاع دینے پر میں تمہارے خیمے میں آیا اور دلاور کی پٹائی کی۔ عبداللہ کا یہ جواب سن کر کامنی مطمئن ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک اس نے سوچا، پھر کہنے لگی، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اب بھی اسی خیمے میں رہتا پڑی رہوں جس میں آپ نے میرے رہنے کا انتظام کیا ہے؟ وہاں میں اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہوں اور تنہا بھی ہوں۔
اس پر عبداللہ نے تیز نگاہوں سے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کہاں رہنا چاہتی ہو؟ کامنی جھٹ بول پڑی، اب جب کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی عداوت اور کوئی دشمنی نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے خیمے میں رہوں۔ اس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خود پاشا مجھے آپ کے حوالے کر چکے ہیں اور آپ کو اجازت دے چکے ہیں کہ چاہے تو مجھے اپنی بیوی بنا لیں، چاہے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ آپ کے فیصلے پر منحصر ہے کہ مجھے اپنے خیمے میں بیوی کی حیثیت سے رکھیے یا لونڈی بنا کر، جس طرح بھی رکھیں گے ہر طرح سے میں آپ کی خدمت کروں گی۔ کامنی کے اس استفسار پر عبداللہ تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، اس کی گردن جھکی رہی، پھر اس نے دوبارہ کامنی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تو اپنا سارا سامان اٹھا کر میرے خیمے میں لے آ، تو یہاں رہ سکتی ہے، لیکن لونڈی کی حیثیت سے نہیں، ایک معزز، محترم اور ذی عزت مہمان کی حیثیت سے۔ اس پر کامنی جھٹ بولی، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی بیوی بن سکوں؟ اس پر عبداللہ افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، میں تجھ سے اب کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، مجھے بے حد خوشی اور اطمینان ہے کہ تم نے میری خاطر اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے۔ تمہارے حوالے سے میرے لیے یہ چیز بھی باعث دلجمی ہے کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ رہا سوال شادی کرنے کا تو دیکھ کامنی، میں ابھی شادی نہیں کر سکتا، تو جانتی ہے کہ میرے دونوں پاؤں میں ابھی تک لوہے کے کڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اسی وقت کٹ کر علادہ ہو سکتے ہیں جب تک میں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو قتل نہیں کرتا، اور قاتل بھی بڑے دراز دست اور صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ ایک ہرات کا سابق حکمران امیر خان ہے، دوسرا کابل کا سابق حکمران نصیر خان ہے۔ ان دونوں کا خاتمہ کرنے کے بعد میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے پاؤں کے دونوں کڑے کٹوانے کے بعد تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اگر تم اس وقت تک انتظار کر سکتی ہو تو کر لو۔ اس پر کامنی فوراً بولی، دیکھیے شاہ پسند، اب پہلے والی بات نہیں رہی، اب آپ میری زندگی، میری جان، میرے جسم کے لیے گلہائے چمن کی خوشبو ہیں۔ شاہ پسند، آپ کے دونوں پاؤں میں پڑے ہوئے لوہے کے کڑے کٹنے کا انتظار کرنا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قسم اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی، میں تو اپنی موت کی آخری ہچکی تک بھی آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر دوبارہ اس نے غور سے عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اب میرا آپ کے بغیر جینا ایسے ہی دشوار اور مشکل ہے جیسے بحر کے بغیر موج۔ کامنی خاموش ہو گئی۔ اس کی اس گفتگو کے جواب میں عبداللہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ خیمے کے دروازے پر اس کا محافظ نمودار ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند، آپ کو فی الفور پاشا نے طلب کیا ہے۔ پہرے دار کے ان الفاظ پر کامنی چونک پڑی اور عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا خیال ہے برخودار نے پاشا تک دلاور خان اور اس کے ساتھیوں کی آپ کے ساتھ جھگڑے کی تفصیل بتا دی ہے، اور اسی سلسلے میں شاید پاشا نے آپ کو طلب کیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں تاکہ میں خود اپنی زبان سے پاشا کو آگاہ کر سکوں۔ عبداللہ اپنی جگہ اٹھ کھڑا ہوا اور محبت بھری نگاہوں سے کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ کامنی، تو یہیں بیٹھ، میں اکیلا ہی بادشاہ کی طرف جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ جب احمد شاہ ابدالی کے محل نما خیمے کے قریب گیا تو اس نے دیکھا چمڑے کے اس خیمے سے باہر احمد شاہ ابدالی کے علاوہ شاہ ولی خان، برخودار خان اور جہان خان کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے دلاور خان، جمال خان، زال بیگ پوپلزئی اور احمد شاہ ابدالی کے بھتیجے عبدالخالق نے یوں کان پکڑ رکھے تھے جیسے سبق یاد نہ کرنے پر کوئی استاد بچوں کو کان پکڑا دیتا ہے۔ عبداللہ جب احمد شاہ ابدالی کے قریب گیا تو احمد شاہ ابدالی بڑی شفقت میں عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ میرے فرزند، مجھے برخودار کی زبان سے وہ سارے حالات تفصیل کے ساتھ پہنچ گئے ہیں جن کے تحت اس دلاور خان اور اس کے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھ عبداللہ،
میں نے ان چاروں کو کان پکڑا رکھے ہیں، اب تو اپنے پاؤں سے جوتا اتار اور ان کان پکڑنے والے چاروں کی پیٹھ پر 10 ضربیں لگا، تاکہ انہیں احساس ہو کہ شاہ بسنت کے خلاف سازش کرنے کے کیا نتائج رونما ہو سکتے ہیں۔ اس پر عبداللہ آگے بڑھا اور بڑی نرمی اور معصومیت میں احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، آپ کی مہربانی، آپ انہیں معاف کر دیں، میں بھی انہیں معاف کر چکا ہوں۔ اس پر احمد شاہ ابدالی انتہائی غصے میں ان چاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دنیا کے ذلیل ترین چاروں انسانوں، کان چھوڑو اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہو۔ ان چاروں نے کان چھوڑ دیے اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی پھر بولا اور ان چاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم چاروں میری بات غور سے سنو۔ آج میں نے تمہیں صرف اور صرف شاہ بسنت کے کہنے پر معاف کر دیا ہے۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی یا تمہارے ایما یا تمہاری انگیخت پر کسی نے شاہ بسنت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو واللہ میں تم چاروں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ اب تم جا کر اپنے خیمے میں آرام کر سکتے ہو۔ احمد شاہ ابدالی کا یہ حکم سنتے ہی زال بیگ پوپلزئی، جمال خان، دلاور خان اور عبدالخالق چاروں وہاں سے چلے گئے تھے۔ اسی لمحہ پچھلی طرف کے خیموں سے درویش عبید اللہ بھی ہلکے ہلکے مسکراتا ہوا نکلا اور احمد شاہ ابدالی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی احمد شاہ ابدالی کے سامنے ان چاروں کو کان پکڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر درویش عبید اللہ احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، آپ کے حکم کے مطابق ہرات کے سابق حکمران امیر خان کی تلاش میں 2 سپاہیوں کو روانہ کر دیا ہے۔ اس پر عبداللہ نے چونک کر درویش عبید اللہ کی طرف دیکھا اور تعجب خیز لہجے میں اس نے پوچھا، عم عبید اللہ، وہ کاہے کے لیے؟ اس پر عبید اللہ نے ایک بار گہری نگاہوں سے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا، پھر احمد شاہ کا اشارہ پا کر درویش عبید اللہ بولا اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ شاہ بسنت، عنقریب ہم ہندوستان کی اس مہم سے فارغ ہوئے چاہتے ہیں۔ پاشا کے حکم کے مطابق 2 سپاہی امیر خان کی تلاش میں اس لیے روانہ کیے گئے ہیں، جب لشکر واپس قندھار جائے تو وہ سپاہی اطلاع کرے کہ امیر خان نے اس وقت کہاں قیام کر رکھا ہے، تاکہ تم اس سے اپنے ماں باپ کا انتقام لے سکو اور اپنے پاؤں میں پڑے ہوئے ایک لوہے کے کڑے سے نجات حاصل کرو۔ امیر خان سے نمٹنے کے بعد کابل کے سابق حکمران نصیر خان کا نمبر آئے گا۔ درویش عبید اللہ کے اس انکشاف پر عبداللہ خوش ہوا اور بڑی ممنونیت سے وہ احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، میں آپ کا شکر گزار اور احسان مند ہوں کہ آپ میرا اس قدر خیال رکھتے ہیں۔ اگر ہندوستان کی اس مہم سے قندھار واپسی تک یہاں سے روانہ ہونے والے دونوں سپاہیوں نے ہرات کے سابق حکمران امیر خان کا پتہ نکال لیا تو اس سے انتقام لینے میں مجھے بڑی آسانی رہے گی۔ اس پر احمد شاہ بولا اور بڑی شفقت اور پدرانہ محبت میں وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، نہ ہی تمہیں میرا شکر گزار اور ممنون ہونے کی ضرورت ہے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے بیٹے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ اور ہاں، میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے کامری کو علیحدہ خیمے میں کیوں ٹھہرایا؟ کیا تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ کیا تم اسے اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنانا چاہتے؟ یا یہ کہ تمہیں اس سے محبت کے بجائے نفرت ہے؟ اس پر شاہ پسند ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، پاشا، ایسی کوئی بات نہیں، اب وہ علیحدہ خیمے میں نہیں بلکہ میرے ہی خیمے میں قیام کیے ہوئے ہے۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے پاشا، میرے حق میں اس سے ایک غلطی ضرور ہوئی، لیکن وہ اب اس اپنی غلطی پر بڑی پریشان اور شرمندہ ہے، اور اس نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ اپنی اس غلطی کی معافی مانگ لی ہے، اور میں نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔ اب وہ میرے ساتھ میرے خیمے میں رہے گی، لیکن پاشا، میں اس سے شادی اس وقت کروں گا جب میں امیر خان اور نصیر خان دونوں سے اپنے ماں باپ کا انتقام نہیں لے لیتا۔ اس پر احمد شاہ ابدالی نے کسی قدر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم کامنی کو پسند کرتے ہو؟
اس پر عبداللہ نے تھوڑی دیر بڑے غور سے احمد شاہ ابدالی کی طرف دیکھا، پھر وہ گردن جھکائے ہوئے کہنے لگا، ہاں بادشاہ، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ احمد شاہ ابدالی پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، شاہ پسند، میرے لیے وہ دن سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا جس روز امیر خان اور نصیر خان سے اپنے انتقام کی تکمیل کرنے کے بعد تم کامنی سے بیعت کرو گے۔ ہماری ہندوستان سے کندھار واپسی تک تمہارے اور تمہارے ہمزاد کاظم کے مکان بھی تیار ہو چکے ہوں گے۔ میں شاہ پسند تمہیں خوش اور اپنی بیوی کے ساتھ ہنستا بستا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو جسے کامنی جیسی انتہائی خوبصورت اور پرکشش لڑکی پسند کرتی ہے اور محبت کرتی ہے۔ میں نے ہندوستان کی سرزمین میں جس قدر لڑکیاں دیکھی ہیں، کامنی جیسی لڑکی آج تک میں نے کوئی بھی خوبصورتی، حسن، جوانی اور جذب و کشش میں اس جیسی نہیں دیکھی۔ عبداللہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحہ درویش عبید اللہ حرکت میں آیا اور وہاں سے چلا گیا۔ شاہ پسند نے کچھ سوچا، پھر وہ احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پاشا، کامنی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی جرأت اور حسن بھی رکھتی ہے۔ گو شروع میں میرے اور اس کے درمیان نفرت حائل تھی، اس لیے کہ ہم دونوں کی ملاقات ہی کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ وہ میرے ساتھ نفرت کرنے لگی، لیکن جب میں نے مرہٹوں کے ہاتھوں اس کی عزت بچائی تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، اور جس قدر شدت سے وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ وہ مجھے پسند اور محبت کرنے لگی۔ عبداللہ کی اس گفتگو سے احمد شاہ ابدالی کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا۔ شاہ ولی خان، جان خان پوپلزئی اور برخودار خان بھی اس کے پیچھے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے خیمے کے ایک کونے میں رکھے لکڑی کے صندوق کا دروازہ کھولا جسے قفل لگا ہوا تھا۔ اس سے نقدی کی ایک تھیلی اس نے نکالی اور شاہ پسند کو تھماتے ہوئے وہ کہنے لگا، شاہ پسند میرے بیٹے، اب جب کہ کامنی بھی تمہارے ساتھ رہے گی تمہارے اخراجات بڑھ جائیں گے۔ نقدی کی یہ تھیلی اپنے پاس رکھو اور اس سے اپنے اور کامنی کے اخراجات پورے کرو۔ عبداللہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر نقدی کی تھیلی لے لی، اسے کھولا، وہ سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی کا جائزہ لیتے ہوئے عبداللہ تعجب خیز انداز میں احمد شاہ ابدالی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، اس قدر رقم کا میں کیا کروں گا؟ جواب میں احمد شاہ ابدالی کہنے لگا، شاہ پسند، تم بھی بھولے ہی ہو بیٹے، اب کامنی تمہارے ساتھ ہے، تم دونوں کی شادی ہوگی، تمہارے بچے ہوں گے تو یہی رقم تمہارے کام آئے گی۔ میرے خیال میں اب تم خیمے میں جاؤ، کامنی بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ احمد شاہ ابدالی کے ان الفاظ سے عبداللہ کے چہرے پر حیا میں ڈوبی ہوئی ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھری تھی، پھر وہ چپ چاپ احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ جب اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے وسط میں کامنی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عبداللہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ عبداللہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا کوئی خاص بات ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی ہو؟ اس پر کامنی کہنے لگی، ہاں، خاص ہی بات ہے، اس لیے مسکرا رہی ہوں۔ اس پر عبداللہ نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا کہ اگر کوئی خاص بات ہے تو مجھے بھی کہو۔ جواب میں کامنی کھل کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، خاص بات یہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے خیمے کے سامنے دلاور خان، جمال خان، عبدالخالق اور زال بیگ پوپلزئی کے کان پکڑوائے اور آپ سے کہا کہ ان کی پیٹھ پر جوتے ماریں، اور جواب میں آپ نے ان چاروں کو معاف کر دیا۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ جو میری مسکراہٹ کا باعث ہے وہ یہ کہ آپ نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ آپ مجھ سے نفرت نہیں، محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ نے تعجب خیز انداز میں کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تجھے یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟